سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کی گوشوار کر دوں کہ امام علیہ السلام سے ایک مومن نے مسجد میں یہ پوچھا، مولا یہ فرمائیں کہ یہ جو ہم درود آپ کے اوپر پڑھتے ہیں یا آپ کی جد امجد کے اوپر پڑھتے ہیں، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ میرا پاک امام چھٹے لال ولایت سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عبد خدا، اگر 400 سال تک فرشتے اس کا اجر و ثواب لکھتے رہیں تو وہ نہیں لکھ پا سکتے۔ اتنی بڑی فضیلت والی عبادت ہے کہ جس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ اس عبادت میں خدا خود شامل ہے۔ میری بات سمجھیں؟ تو لہٰذا اس عبادت کو حقیر نہ جانیے، اور یہ ہم جو خطبہ کہتے ہیں نا بآواز بلند صلوات پڑھیں، اس کا مقصد یہ ہے، یہ صلوات گناہوں کا بہترین بخشش کا ذریعہ ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ در و دیوار، یہ ہماری فضائیں روز محشر یہ گواہی دے کہ اس مومن نے ہمارے اوپر درود پڑھا تھا۔ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ، رحمت للعالمین من کون نبیاً وعظم بین الماء والتین۔ نبی کی ذات پہ صلوات۔ الصلاة والسلام علی ووسیع ووزیر وابن امی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب، امیر المؤمنین علی ولی کی ذات پہ صلوات پڑھیے۔ خدا وہ ہے جس کا کوئی صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات۔ علی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہ ہوا، سوائے مشکل میں انبیاء کا بھی گزارا نہ ہوا۔ جنگ خیبر، جنگ خندق، یہ غور کرے بات، علی کے بغیر نبی کا بھی گزارا نہ ہوا۔ حیدری علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ نجف چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ حیدری اما بعد، فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کی لارائب کتاب، اس لارائب کتاب کی ہر آیت لارائب، اور اپنی مثال آپ، یقیناً اللہ نے ہر آیت کو با مقصد نازل فرمایا، لیکن یہاں پہ اس آیت کو آپ کے سامنے جو میں نے تلاوت کیا ہے، اسے آیت مودت کہتے ہیں۔ خداوند عالم اپنی لارائب کتاب میں یہ فرما رہا ہے، کل کہہ دیجئے، لا نہیں چاہتا سالکم ما سوائے اس کے الا المودۃ فی القربى، میرا حبیب ان سے کہہ دو مجھے اجر رسالت کے لیے اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں، میری آل کے ساتھ مودت کر لو۔ قبلہ
محبت اور چیز ہے، مودت اور چیز ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت آپ کے درمیان موجود ہے، یہ ممبر رسول خدا بھی ہے اور معصومین بھی ہے۔ میں اس کے اوپر بیٹھ کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنا تعارف کروا رہا ہوں کہ آج آپ کے درمیان وہ شخصیت موجود ہے کہ جس نے مذہب آل محمد کی وکالت کرتے ہوئے اور دشمنان آل محمد کا مقابلہ کرتے ہوئے مسلسل 25 سال مودت آل محمد میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، نام بھی کاظم ہے اور عملی طور پہ سنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تقاضۂ مودت تھا۔ اللہ نے مجھے چن لیا، اس وقت چن لیا جب سرزمین جنگ پہ ایک یزید نے اعلانیہ طور پہ جب کہا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ دین محمد ہے، اور جس حسین کو یہ شیعہ مانتے ہیں، اگر میں کربلا میں ہوتا تو پہلا تیر امام حسین کو میں مارتا۔ اس وقت اس مرد مجاہد نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ اٹھا کے تقاضۂ مودت ادا کرتے ہوئے قبلہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اسیری میں کاٹ دیا، اور دشمنان آل محمد نے ہمیں اس ملعون کے مقدمہ میں نامزد کیا۔ جرم کیا تھا کہ ولایت علی ابن ابی طالب کا پرچار تھا اور جناب زہرا کے دشمن پہ برملا تبرہ کرتا تھا۔ تو برادران محترم، یہ عمل جو ہے نا قبلہ تقاضۂ مودت کا، یہ میں بتانا چاہتا ہوں، اسی تقاضہ کی بدولت میں نے یہ اسیری کاٹی ہے قبلہ۔ یہ مقصد بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تقاضۂ مودت خدا نے یہ امتحان کب اور کیوں لیتا ہے، کب لیتا ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ مودت کا ایک امتحان ہے۔ مسجد نبوی ہے، رسول خدا تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے۔ صحابہ یہ عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی توفیق کے مطابق آپ کو اجر رسالت ادا کریں۔ اس وقت اللہ کا نبی خاموش ہے۔ جب دوسری دفعہ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کا نبی خاموش ہے۔ جب تیسری دفعہ کہا، اس وقت اللہ کو آپ کا خاموش رہنا پسند نہ آیا۔ اس وقت اللہ نے جبرائیل کے ذریعے یہ حکم دیا، میرا جبرائیل جا کے میرے نبی سے یہ کہہ دو، کل کہہ دو لا نہیں چاہتا اسألکم ما سوائے اس کے الا المودۃ فی القربا، کہ میرے قریبیوں کے ساتھ مودت کر لو، یہی اجر رسالت ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ محبت نہیں، جو کہتے ہیں نا ہم بھی مانتے ہیں، یہ محبت جو کرتا ہے نا وہ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، لیکن علی کا شیعہ مودت کرتا ہے۔ یاد رکھنا، علی کا شیعہ کا خاصہ کیا ہے کہ وہ مودت کرتا ہے۔ محبت اور مودت میں فرق بتا دوں، جیسے یہ بزرگ تشریف فرما ہے، مجھے اگر ان سے محبت ہے تو مجھے کوئی غرض نہیں ان کی اولاد سے، ان کے دشمنوں سے، ان کے دوستوں سے اور ان کے والدین سے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سر میرا تعلق ان سے ہے، آتا ہوں جاتا ہوں اور چلا جاتا ہوں، لیکن مودت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھوں، ان کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھوں، ان کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھوں۔ جو نبی کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کی اولاد کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، برادران محترم، جو نبی کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کی اولاد کو، نبی کی اولاد کے قاتلوں کو آج بھی رضی اللہ بھی کہہ رہے ہیں، زندہ باد بھی کہہ رہے ہیں، تو برادران محترم وہ کیا اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے، یہ آیت ہے کوئی روایت نہیں، قرآن فرما رہا ہے اگر اس گھرانے کے ساتھ تقاضۂ مودت ادا کرو گے تو اجر رسالت دے پاؤ گے۔
तो अजर रिसालत अदा करने के लिए किबला अपने आप को अमली तौर पे मोमिनीन आपसे ये इल्तमास है, अपने आप को आमादा कर लें आज से कि हमने अजर रिसालत अदा करना है। वो किस तरीके से अदा करना है? अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, 4 चीजें लाजिम करार दे रहा है। अजर रिसालत अदा करने के लिए ये चीज लाजिम है कि हक को हक कहा जाए, बातिल को बातिल कहा जाए, कातिल को कातिल कहा जाए, रज़ी अल्लाह को रज़ी अल्लाह कहा जाए, अलैहिस्सलाम वालों को अलैहिस्सलाम कहा जाए। बिरादरान मोहतरम, वो क्या तकाज़े रिसालत अजर रिसालत अदा करेंगे? जो लोग ये कहते हैं कि यजीद को भी बुरा न कहो, शैतान को भी बुरा न कहो, अल्लाह उसको भी शायद बख्श दे। ऐसा नहीं। अजर रिसालत अदा करने के लिए किबला अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, वक्त असर की कसम इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना, मां सिवाय वो, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, सालिह अमल करते रहे, व तवासौ बिल हक़, हक के ऊपर कायम रहे, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र करते रहे। अल्लाह ने मोमिन को 4 चीजें बताई हैं कि ये 4 चीजें लाज़िम व मलज़ूम हैं और आपस में अटूट अंग हैं। इन 4 चीजों को करने से इंसान मोमिन भी बन सकता है, जन्नत भी जा सकता है। अगर इन 4 चीजों में से किबला किसी एक चीज पे भी भड़क जाएगा तो वो मोमिन नहीं बन सकता। अल्लाह फरमा रहा है, इंसान यकीनन खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन जो लोग ईमान लाए, वो अमिलुस सालिहात, सालिह अमल करते रहे, व तवासौ बिल हक़, हक की बात करते रहे, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की तलकीन करते रहे। सब्र का रास्ता हमें करबला ने बताया है और हक का रास्ता हमें अली इब्न अबी तालिब ने बताया है। रसूल खुदा फरमाते हैं, अल हक़्क़ु मा अलीय्यन व अलीय्यु मअल हक़, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। इमाम फरमाते हैं कि अली इब्न अबी तालिब को दुनिया ने छोड़ा और अली इब्न अबी तालिब नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि अगर अली अकेला भी रह गया तो हुमुल फाइज़ून, यकीनन कामयाब हुआ। मौला फरमाते हैं, मैंने इस दुनिया को 3 दफा तलाक भी दिया और इसको निशान इबरत भी करार दिया इस दुनिया को। बिरादरान मोहतरम, जो अली का शिया वो दुनिया से मोहब्बत नहीं रखता, अली का शिया इस दुनिया से मोहब्बत नहीं रखता। दुनिया से मोहब्बत हो गई तो समझ ले कि आखिरत बर्बाद हो गई। दुनिया से मोहब्बत ना करें, ये आखिर फानी चीज है। हम दुनिया में रहने के लिए 15-16 साल 20 साल इम्तिहान देते हैं, एमए करते हैं और पीएचडी करते हैं। ये 60-70 साल की उम्र है। बिरादरान मोहतरम, मेरा दर्स होता है, मैं तबलीग करता हूँ ये, क्योंकि ये जो स्टेज है ना, ये हकीकत बात है कि स्टेज तबलीग की जगह है। लोग तबलीग नहीं करते, अपनी राग को, अपने गले को मनवाने के लिए स्टेज पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से आज शिया कौम में बर्बादी हुई है। ये स्टेज, ये बड़ी अजमत का मालिक है, ये बड़ी जिम्मेदारी की जगह है। इसके ऊपर अपने आप को बड़ी जिम्मेदारी के साथ लाना पड़ता है और अल्लाह का दीन बताना है, नबी की शरीयत बतानी है। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन जो आदमी इरादा कर ले तकाज़ा मबद्दत के लिए, वो यकीनन कामयाब हो सकता है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि 4 चीजें अपने दामन में समेट लो। ईमान लाओ, अब देखें, ईमान लाओ, अमल साले करो, सब्र करो और हक के साथ खड़े हो जाओ। अब देखें, एक आदमी किबला ईमान नहीं रखता और वो करोड़ों रुपए खर्च करके बिल्डिंगें बनाता है, लोगों को खिलाता है पिलाता है, क्या उसका वो अमल साले उसके लिए कोई फायदा मंद होगा? नहीं होगा। बिरादरान मोहतरम, अगर उसके अंदर ईमान नहीं है तो वो करोड़ों रुपए का खर्च करना उसके फायदा मंद नहीं है। और एक आदमी ऐसा है किबला कि जो ईमान तो रखता है लेकिन हक और बातिल की तमीज नहीं रखता, मोहम्मद और आले मोहम्मद के दुश्मनों को भी गले लगा लेता है अपने मफाद के लिए, अपनी दुनिया की गर्ज के लिए। हालांकि अजर रिसालत की आयत जो है किबला, जिसे आयत मबद्दत भी कहते हैं, जो मैंने तिलावत किया है, अल्लाह ने इस आयत को खास मिस्ताक करार दिया है जनाब रसूल खुदा की औलाद के साथ, जनाब सैयदा सलामुन अलैहा। आप इस आयत की मिस्ताक हैं। अल्लाह फरमा रहा है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कुआफरे बे छोटी ये के साथ यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अगर कुआफरे बे खड़ियल के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल होता, उसका मतलब ये था कि तमाम
اہل مدینہ اس قربہ میں شامل ہو جاتے، لیکن نہیں، اجر رسالت ادا کرنے کے لیے اللہ نے خاص پینتن پاک اور چہاردہ معصومین کی ذات کو قرار دیا ہے قبلہ، اولاد زہرا کو قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ زہرا، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تقاضا مودت ادا کرنے کے لیے جناب سیدہ کے در پہ جانا ہوگا۔ آپ جناب سیدہ کے قاتل کو گلے لگائیں گے، اجر رسالت نہیں دے پائیں گے۔ اور فاطمہ ایسی آتا ہے کہ عبادت کو ناز ہے، فاطمہ ایسی طاہرہ ہے کہ طہارت کو ناز ہے، خود نبی نہیں مگر نبوت کو ناز ہے، خود امام نہیں مگر امامت کو ناز ہے۔ اس فاطمہ کے لیے اجر رسالت کا تقاضا ہے قبلہ۔ جناب سیدہ کے ساتھ آپ اگر اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں تو جو اعلانیہ طور پہ تکفیریت کرتے ہیں اور جناب سیدہ کو خطا کار کہتے ہیں اور اس لعین وقت کے ماننے والوں کو گلے لگائیں تو آپ اجر رسالت ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو قبلہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح نہیں کرتے تو بھی آپ ناکام ہیں۔ اگر آپ عمل صالح کرتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے، پھر بھی کامیاب نہیں، اور اگر ایمان رکھتے ہیں تو حق کے اوپر قائم نہیں رہتے، پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہیں۔ اور اگر آپ اجر رسالت ادا کرنے کے لیے صحیح طریقے سے صبر ادا نہیں کرتے تو بھی آپ کامیاب نہیں ہیں، اگرچہ کلمہ گو ہیں۔ تو برادران محترم، صبر کا جو تقاضا ہے یہ اپنی ذات کے لیے ہے کہ ہمیں کوئی اگر گالی نکال دے تو ہم صبر کریں، ہمیں کوئی گالی نکال دے ہم اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ برادران محترم، معاف کر دو، گالی نکال دے، کچھ کہہ دے، معاف کر دو۔ لیکن یاد رکھنا، اگر کوئی انسان شاعر اللہ کی توہین کر رہا ہو، محمد و آل محمد علیہ السلام کی تکفیریت کر رہا ہو اور ان کے ذات کے اوپر وہ بکواس کر رہا ہو اعلانیہ طور پہ، دیکھیں جو کام یزید نے کیا یہی کام معاویہ نے بھی کیا، لیکن یزید نے جب اعلانیہ طور پہ کہا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ دین محمد ہے، اس وقت مولا حسین نے جہاد کا علم بلند فرمایا اور آپ نے احرام توڑے اور آپ کربلا میں تشریف لے آئے، لیکن صرف خود نہیں بلکہ اپنے اولاد کو بھی ساتھ لے آئے اور فرمایا ہاتھوں پہ بچوں کو اٹھا کے شہید کروا کے۔ قبلہ امام فرماتے ہیں رضن بے قضائے و تسلیم لامرے، میرے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ وہ امام جو وارثان دین خدا بھی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہے، وہ امتحان اللہ کی مودت میں امتحان دے سکتا ہے تو کیا اس کے ماننے والوں کو امتحان نہیں دینا پڑا؟ اس کو ماننے والوں کو بھی امتحان دینا پڑے گا، ان کے ماننے والوں کو یہی امتحان دینا ہے، مودت کا امتحان۔ اور مودت کا امتحان اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا برادران محترم جب تک آپ حق کو حق نہیں کہیں گے، باطل کو باطل نہیں کہیں گے۔ اور یاد رکھنا، خدا نے اس زندگی کو با مقصد پیدا کیا، زندگی اور موت کو با مقصد پیدا کیا۔ تبارک اللہ کی لا رائب کتاب، خدا عالم اپنی لا رائب کتاب میں فرما رہے 29 سپارہ پہلی آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہوا علی کل شیء قدیر للذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ برکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں یہ جہاں ہے، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون احسن عمل کرتا ہے۔ نیکی اور بدی کی تمیز احسن عمل ہے، حلال اور حرام کی تمیز احسن عمل ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز احسن عمل ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جب تک آپ حق کو حق نہیں کہیں گے، باطل کو باطل نہیں کہیں گے، آپ اجر رسالت نہیں ادا کر سکتے۔ دشمن زہرا کو کبھی گلے نہ لگانا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اور یہی تقاضۂ مودت ہے جس کو ادا کرتے ہوئے قبلہ اللہ کے ساتھ تقاضۂ مودت اللہ کے ساتھ معصومین نے ادا کیا، اور شہادت کے ذریعے بھی اور اسیری کے ذریعے بھی۔ قبلہ جب مولا حسین نے بچوں کو ہاتھوں پہ اٹھا کے شہید کروا کے اسلام کی بقا کا انقلاب یہاں تک نہیں بلکہ پردے داروں کو اسیر بھی ہونا پڑا، تو گویا یہ ثابت ہوا کہ جب تک آپ شہادت کے ذریعے، اسیری کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، مال کے ذریعے اگر آپ
امتحان نہیں دیں گے تو تقاضۂ مودت ادا نہیں ہو سکتا۔ تو برادران محترم، اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تھا کہ تمہیں آزمائے کہ کون احسن عمل کرتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سب سے بہترین مومن کا احسن عمل یہی ہے کہ حق کو حق کہا جائے، باطل کو باطل کہا جائے۔ مقابلے میں بیٹا ہو، مقابلے میں باپ ہو، یہ گھر کی دلیل ہو، تب بھی حق کو حق، باطل کو باطل۔ لیکن اگر میدان عمل میں ہیں، آپ میدان جہاد میں ہیں، دیکھیں ابھی آپ قبلہ صاحب فرما رہے تھے جیسے نماز واجب ہے ویسے روزہ بھی واجب ہے، اور جیسے روزہ واجب ہے ویسے جہاد بھی لازم ہے۔ تو یہ جہاد مومن کا خاصہ ہے، جہاد کرنا مومن کی شان ہے، مومن کی فضیلت ہے۔ جہاد کرنے کے لیے قبلہ اپنے آپ کو آمادہ رکھا کریں، کیونکہ نماز کی طرح یہ بھی واجب ہے۔ جب آپ کے سامنے شاعر اللہ کی توہین ہو رہی ہو، قرآن جلائے جا رہے ہوں، مسجدوں کی بھی حرمتی ہو رہی ہو، علم کی توہین ہو رہی ہو، قرآن کی توہین ہو رہی ہو، اور معصومین علیہ السلام کی شان میں تکفیریت ہو رہی ہو، اس وقت میدان عمل میں پہنچ کے اپنے آپ کو جہاد کے لیے آمادہ کر لو۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے برادران محترم، یہ مختصر زندگی ہے، 60-70 سال کی تو زندگی ہے برادران محترم، پتہ ہی نہیں چلتا 60-70 سال کی زندگی کے لیے۔ میں آپ کے سامنے زندہ مثال، اپنی مثال دے دیتا ہوں۔ قبلہ 22 سال کی عمر ہے جب اس خبیث وقت نے یہ بکواس کیا جنگ میں اور ہمیں اسیری میں ڈال دیا، 25 سال قید میں گزارا ہے، میرا مکان بھی جنگ میں جلایا گیا، اور 12-14 کلے رقبہ تھا وہ بھی جیلوں کی نظر ہو گیا۔ رہائی کے بعد 3-4 دفعہ ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا ہے، شوگر بھی لاحق ہے۔ اس کے باوجود آج بھی جذبہ وہی ہے شہادت کا، اپنے اندر ہاتھ پہ یہ جذبہ لے کے بیٹھا ہوں کہ خدا مجھے ہارٹ اٹیک کی موت نہ دے دینا، مجھے شوگر کی موت نہ دے دینا، مجھے کرونا کی موت نہ دے دینا، مجھے ایکسیڈنٹ کی موت نہ دے دینا۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، مجھے دے تو شہادت کی موت عطا فرما۔ دنیا میں رہیں تو مودت والی زندگی کے ساتھ رہیں، دنیا سے جائیں تو شہادت کی موت پا کے جائیں۔ یہ مومن کا خاصہ ہے جس کے لیے امام سجاد علیہ السلام، میرے پاک امام، چوتھے لال ولایت سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر زندگی کا انجام موت ہے تو پھر اپنے آپ کو آمادہ کر لو شہادت کے لیے۔ اگر زندگی کا انجام موت ہے، یہ بچپن میں بھی موت آ سکتی ہے، یہ جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے، یہ بڑھاپے میں بھی موت آ سکتی ہے، لیکن یاد رکھو اگر دنیا سے جاؤ، دنیا میں رہنے کے لیے تو ہم 25 سال امتحان دیتے ہیں نا، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اچھی گاڑی مل جائے، اچھا گھر مل جائے، اچھی جاب مل جائے، عالی شان گاڑی مل جائے، تو یہ 60-70 سال کی زندگی کے لیے ہم اتنا تردد کرتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ لہر میں اتارے جائیں گے، تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام مومن کی قبر میں آئیں گے تو مجھے یہ فرمائیں کہ صرف نعرہ لگانے سے علی کا شیعہ نہیں بنا جا سکتا، عملی طور پہ اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کر لو۔ جب آپ عملی طور پہ آمادہ کریں گے تو یقیناً آپ متقی بھی ہو جائیں گے، پرہیزگار بھی ہو جائیں گے، اور علی کا شیعہ بھی ہو جائیں گے۔ مزہ تو تب ہے کہ جب آپ قبر میں جائیں، علی ابن ابی طالب فرمائیں یہ میرا شیعہ آ گیا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے لیے آمادہ کریں، اپنے دعووں کو عملی جامہ پہنائیں۔ نمازیوں کے لیے ایک درخواست کرتا ہوں کہ اپنی نماز کو قائم کرنے کے ساتھ ادا کریں، پڑھیں، قائم کرنے کے ساتھ، جس کا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، بار بار حکم دے رہا ہے نماز قائم کی جائے۔ آپ کو پتہ ہے نماز قائم کرنے کا حکم کیسے ہوا؟ نماز قائم کرنے کا حکم اللہ نے قرآن کے ذریعے دیا ہے، اور فرما رہا ہے قائم اس طرح ہوتی ہے برادران محترم کہ فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک، ظہر کی نماز سے لے کے عصر کی نماز تک، عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک، اور مغرب کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک باوضو رہیں، اسے کہتے ہیں نماز قائم۔ یہ پانی والا وضو بھی ہو تو اچھا ہے، اگر پانی والا وضو نہیں ہے لیکن قائم کرنے کے لیے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک جھوٹ سے پرہیز کریں،
خیانت سے پرہیز کریں، غیبت سے پرہیز کریں، ہر برے کام سے پرہیز کریں، اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے اوپر بہتان نہ لگائیں۔ میری بات سمجھا؟ اسے کہتے ہیں نماز قائم قبلہ۔ تو لہٰذا یہ 5 وقت کی نماز اگر آپ قائم کرنے لگ گئے تو یقیناً آپ تہجد کے گزار بھی ہو جائیں گے اور اللہ کے حقیقی متقی اور پرہیزگار انسان بھی بن جائیں گے۔ اور جب آپ پرہیزگار انسان اللہ کے بن گئے تو یقیناً علی کا شیعہ بھی کہلائیں گے، بلکہ مولا کہے گا کہ یہ میرے شیعہ ہیں۔ تو برادران محترم، نمازیوں کے لیے یہ عرض ہے کہ اپنی نمازوں کو قائم کرو، ہر برائی سے بچ جاؤ، ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک۔ میری بات سمجھ باحضور ہے۔ تو برادران محترم، اسی طرح عزاداروں کے لیے میں ایک مرد مجاہد یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مجالس میں روح پیدا کریں۔ جس چیز میں روح نہ ہو نا قبلہ، وہ مردہ ہوتی ہے۔ میری بات سمجھا نہیں؟ جس چیز کے اندر روح نہ ہو، جس کی حقیقت نہ ہو، وہ مردہ ہوتی ہے۔ مردہ عزاداری کرنے کا فائدہ نہیں ملے گا۔ روح کے ساتھ ایرانیوں نے روح کے ساتھ عزاداری کی اور اسلامی انقلاب لے کر آئے۔ اسی طرح برادران محترم، آپ بھی روح کے ساتھ عزاداری کو پابند صلاۃ ہو کے نماز ادا کر کے حقیقی خالق کو سجدہ کر کے عزاداری میں باوضو ہو کے جائیں تو اسے کہتے ہیں روح والی عزاداری۔ میری بات سمجھیں؟ روح والی عزاداری نہیں ہوگی اور قائم والی نماز نہیں ہوگی تو مقبولیت کی منزل تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس کے لیے میرا یہ آپ کے ساتھ یہ تقاضا مودت کے طور پہ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو آمادہ کر لو آج سے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو قائم والی پڑھنی ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے تو قائم والا رکھنا ہے، ہم نے عزاداری کرنی ہے تو روح والی کرنی ہے۔ صرف نعرے کی حد تک نہیں رہنا، بلکہ علی کا شیعہ وہ ہے قبلہ کہ جو علی کو بھی مانتا ہے، محمد و آل محمد کو بھی مانتا ہے اور ان کی بھی مانتا ہے۔ جو محمد و آل محمد کو مانے اور ان کی نہ مانے وہ علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ جو محمد و آل محمد کو مانے گا اور ان کی بھی مانے گا وہ حقیقی شیعہ ہوگا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات پہ، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو برادران محترم، یہ میرا آپ کے ساتھ یہ درس تھا، تبلیغ تھی، اور میں یہ درخواست کروں گا قبلہ کہ آج کے ساتھ اپنے آپ کو عملی شیعہ بننے کے لیے آمادہ کر لیں۔ اور ایک وقت آئے گا کہ خداوند عالم آپ اگر ایک امتحان کے لیے آمادہ ہو گئے، دیکھیں جب تک ایک طالب علم آمادہ نہیں ہوتا، تیاری نہیں کرتا پیپر کی، تو وہ ایگزامینیشن ہال میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اس کو رول نمبر کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس کو کمرہ امتحان میں نہیں بٹھایا جا سکتا جو امتحان کی تیاری نہیں کرتا۔ تو آپ اگر امتحان کی تیاری کریں گے، اور وہ امتحان مومن کا کیا ہے؟ تقاضا مودت۔ اگر مودت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں گے تو قبلہ اللہ آپ کو آزمائے گا، چاہے وہ اولاد سے آزمائے، چاہے وہ آپ کو جائیداد سے آزمائے، چاہے وہ آپ کو شہادت سے آزمائے، چاہے وہ آپ کو اسیری سے آزمائے۔ تو حقیقی شیعہ بننے کے لیے قبلہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس کو چھوڑنا ہے، بالآخر چھوڑنا ہے، بالآخر چھوڑنا ہے، لیکن آخرت کی فکر کر لیں۔ یہی علی کے شیعہ کا خاصہ ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات میں۔ دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا، دشت میں رہ گئی میرا رہج کوئی نہیں تنہا، تو وطن یاد آیا۔ پانی پہ جب نظر پڑی
تو ہر تشنہ دہن یاد آیا لیکن ہر چیز مدینہ سے چلی تھی زینب بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا آگے دا برکہ پاکے تیرے کول آبنیا او ڈاڈی گرم زمین ہائی چادر بچھاؤ بجا نویر مرا کے شام دی ملکہ ہائیو شام دی ملکہ جناب لیے مقتل گاتوں کر پکھی بند اور پرواز گئے میڈیسین دے شراب مہیا ایک لاش اٹھی بن بازوان دے وہ دیکھا غیرت گئی من دریا تو او کہیں لٹی یہی چادر ہائیو فضال دا بابا پوچھے ولول آن دی موت محمد و آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت پہلے دشمن سے لے کے آخری دشمن تک سب پہ لعنت بآواز بلند کریں بے شمار لعنت محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت اس قدر ہے کہ شاعر اپنے الفاظ میں لکھتا ہے جو لوگ آل کو اطرت سے جدا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جہنم کی غذا کہتے ہیں اس محمد کو بشر کہتے ہو اے بدبخت ہو جس کے نائب کو بھی کچھ لوگ خدا کہتے ہیں تو مجھے یہ فرمائیں کہ محمد کی عظمت کو تو جانتے ہیں لیکن محمد کی اولاد کی عظمت کو دانستہ طور پہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب دیکھیں جس گود میں رسول پلا میری مراد جناب ابو طالب علیہ السلام جناب ابو طالب علیہ السلام کی وہ ذات ہے برادران محترم آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں ایک کافر کھڑا ہو اور وہ سبیل لگا کے کھڑا ہو کافر کھڑا ہو اور وہ سبیل لگا کے کھڑا ہو آج کا مسلمان کوئی یہ گوارہ کرے گا اس سے پانی پینے کی کوئی پانی پینے کی کوشش نہیں کرے گا کہ یہ کافر ہے تو وہ رسول خدا جو رحمت للعالمین بھی ہیں خاتم الانبیاء بھی ہیں سید المرسلین بھی ہیں وہ رحمت للعالمین علیہ السلام برادران محترم وہ عظیم ہستی جو 1,24,000 پیغمبروں کے بھی وارث ہیں وہ کسی کافر کی گود میں پرورش پا سکتے ہیں اس قدر محمد و آل محمد کے ساتھ یہ دشمنی ہو رہی ہے دور حاضر میں بھی 1400 سال سے لے کے آج تک ازل سے لے کے ابد تک یزید کہ شیعہ اپنا کام کرتے رہیں گے علی کا شیعہ اپنا کام کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ عزت سے جنگ چل رہی ہے ابد تک رہے گی اور انشاءاللہ تعالی فتمنہ الموت ان کنتم صادقین جو سچے ہیں وہ موت کی تمنا کرتے ہیں برادران محترم پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو آپ سے یہی درخواست رکھوں گا اور درخواست کروں گا کہ آپ اپنے اندر تقاضۂ مودت ادا کرتے ہوئے جب بھی دین کے لیے ضرورت پڑے دین کے اوپر صبر نہ کرنا ذات کے اوپر صبر کرنا جب دین کا وقت آئے قربانی کا وقت آئے شاعر اللہ کی توہین ہو رہی ہو اس وقت اپنے آپ کو جہاد کے لیے آمادہ کر لیں
اور یقین کر لیں کہ خداوند عالم، میں آپ کو اپنی مثال دے کے کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج 52 سال کی زندگی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ مرد مجاہد. تو یہ زندگی اللہ کی امانت ہے. اللہ نہ موت دے تو نہیں آ سکتی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یقیناً جب تک اللہ نہیں چاہے گا موت نہیں آئے گی. آپ اپنے آپ کو تقاضے مبدت کے لیے عملی طور پہ تیار کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ارادہ کرنے کی ضرورت ہے آپ علی کا شیعہ بن جائیں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایھا المنقلبون ینقلبون. ایک میرے ساتھ دعا کے لیے التماس ہے. خداوند عالم بحق کے چہاردہ معصومین علیہ السلام ہم سب کو مودت والی زندگی نصیب فرما. بار الہ ہمیں شہادت والی موت نصیب فرما. میرے اللہ تو انکا علی کل شیء قدیر ہے، مطلق العنان بھی ہے، قاضی الحاجات بھی ہے، مجیب الدعوات بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے، غفار الذنوب بھی ہے. میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ یہ دور بہت ظلم سے بھر چکا ہے، فسق و فجور سے بھر چکا ہے. میرے اللہ انسانیت کی فلاح اسی میں ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، ہم سب آپ کی زیارت سے مشرف ہو جائیں، اور امام کا ظہور ہو اور فسق و فجور کا خاتمہ ہو، عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو. ہر وقت یہ دعا کیا کریں کہ امام علیہ السلام کا ظہور میں تعجیل ہو، آپ جلد از جلد تشریف لے آئیں. تو برادران محترم دعا کریں جو بیمار ہیں ان کو خداوند عالم میرے سمیت سب ہم بیماروں کو جو حاضرین اس وقت فرش عذاب پہ تشریف فرما ہے، ان میں کوئی بیمار ہے، ایک مومن نے دعا کے لیے کہا ہے خداوند عالم ہم سب کو شفائے کلی عطا فرما. بیمار کربلا کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمیں شفا دے. میرے اللہ مریے حسین کر دے، اٹھی علی علی کر دے، دامن پنجا تباہرند ہوئے، ہاتھ تسو گناہگارند ہوئے. میرے خالق میرا مالک تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو نیک فرما. ہم سب کو، ہماری اولادوں کو قرآن پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن والوں کو سمجھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. معرفت معصومین نصیب فرما. میرے اللہ تجھے اپنی عزت و جلالت و بزرگی کا واسطہ شیعان حیدر قرار میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. ہم تمام شیعان علی آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں، ایک صف میں رہیں. کوئی جیسے بھی عبادت کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، لیکن آپ اپنے طریقے کو درست رکھیں اور اپنی صفوں میں، کیونکہ اس وقت دشمن بڑا عیار ہے، شاطر ہے. ہر دور میں شیعان علی کو اس نے پھوڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن یاد رکھنا اگر آپ صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ عزاداری کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن یہی شیعت ہوگی، عزاداری کے ذریعے انقلاب لائے گی. خداوند عالم ہماری عزاداری کو روح بخش دے. میرے اللہ ہم سب کو صوم و صلات کا پابند فرما. میرے اللہ ہمیں سیرت علی ابن ابی طالب پہ چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. معرفت معصومین نصیب فرما. میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، میرے اللہ تو بہت رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. ہمارے یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں، جو ہم زبان پہ نہیں لا سکے، وہ تمام دعائیں ہماری مستجاب فرما. اپنی بارگاہ میں منظور فرما. اگر وہ شرعی مطابق ہیں تو ہماری وہ دعا مستجاب فرما. میرے اللہ شیعان حیدر قرار کا وقار بلند فرما. دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان پاکستان کو نیست نابود فرما. آزاداری کے دشمنوں کو نیست نابود فرما. یہ جنگ کی سپاہی یزید کو نیست نابود فرما. اور تمام شیعان علی کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. اور ہم سب کو معرفت معصومین نصیب فرما، لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما، اور امام زمانہ کی سپاہیوں میں شمار فرما. ربنا و تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. برادران محترم، میرے دو ساتھی میرے اسی مشن میں کامیاب